الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، حق تعالی جل شانہ نے ہم تمام کو جو ایمان دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. یہ عظیم المرتبت دولت ہے. کاش کہ ہم اس کے قدر کرنے والے بنے. دنیا کے اندر میں ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عظیم سرمایہ دیا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا. اس کا اندازہ آپ لوگوں کو اس سے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے جس نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ علیہ السلام کے اوپر ایمان قبول نہیں کیا، جو اللہ کا باغی تھا، اللہ کا نافرمان تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور دنیا سے بھی زیادہ ان کو دیں گے. پھر رب کریم ان سے یوں فرمائیں گے، اے میرے بندے، اس دنیا اور اس سے زیادہ اگر میں تجھ کو دے دوں تو تو کیا کرے گا؟ وہ یوں کہے گا، اے اللہ، اگر آپ مجھے دنیا بلکہ کئی زیادہ آپ مجھے دے دے، میں اس کو آپ کے اوپر قربان کر دوں گا، میں آپ کو دے دوں گا، لیکن مجھے جہنم سے نجات دے دیجیے، مجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیجیے. رب کریم ان سے فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے دنیا اور دنیا سے کئی زیادہ آپ کو دیا تھا، آج تو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن میں نے تیرے پاس سے صرف ایک چیز مانگی تھی اور وہ ہے ایمان. اگر تو اس کو قبول کر لیتا تو اس کے بدلے میں آج میں تجھے جہنم سے آزاد کر دیتا، میں تجھے جہنم سے چھٹکارا دے دیتا. میرے بھائی، اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر میں مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. مسلمانوں کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے. آئے دن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کی بچیاں ایمان سے مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہے. یہ آخر اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جو کوئی چیز جتنی آسان اور جتنی ضرورت کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی آسان کر دیتا ہے، اتنی ہی عام کر دیتا ہے. آپ دیکھیے دنیا کے اندر میں گولڈ، سلور، سونا اور چاندی یہ انسان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے. اس کے بغیر بھی انسان کی زندگی گزرتی ہے. جب یہ انسان کی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو اللہ نے اس کو مہنگا بھی اتنا ہی کر دیا. آپ کپڑوں کو دیکھیے کہ کپڑے انسان کی ضرورت کی چیز ہے. واقعتاً اللہ نے اس کو انسان کا سطر چھپانے کے لیے اور انسان کا لباس بنایا ہے. لیکن بہت سارے انسان آپ جنگلوں میں جا کر دیکھیے جو بغیر کپڑے پہنے برہنہ ننگے وہ زندگی گزر رہی ہے، ان کی بھی زندگی گزر رہی ہے. کھانا پینا انسان کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن
इंसान अगर दिन भर न खाए न पिए तो उसकी जिंदगी गुजर जाएगी। रिवायत में है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन आपके ऊपर फाके के गुजरे और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन असहाबे सुफ़्फ़त में रहने वाले कई सहाबा भूखे रहते थे, कुछ खाना नहीं रहता था, लेकिन इसको भी हासिल करने के लिए इंसान को कुछ न कुछ रकम और पैसे देने की जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, ईमान एक ऐसी चीज है कि इसके बगैर इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। ईमान के बगैर इंसान की जिंदगी गुजर ही नहीं सकती, न दुनिया न आखिरत ये गुजर ही नहीं सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने इस ईमान को आम कर दिया और इतना आम किया कि इस ईमान के लाने के लिए कोई दौलत देने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। इस ईमान के कबूल करने के लिए अच्छी जिंदगी गुजारना शर्त नहीं है। इस ईमान के लिए मालदारी और सेहतयाबी शर्त नहीं। गरीब से गरीब इंसान भी इस ईमान को कबूल कर सकता है, मालदार से ज्यादा मालदार इंसान भी इस ईमान को कबूल कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने इस ईमान को आम रखा कि जो भी इंसान इस ईमान को कबूल कर लेगा वो कामयाब हो जाएगा। और इस ईमान को इसीलिए भी आम रखा कि ये नजात का जरिया है, ये इंसान की फलाह और बहबूद का जरिया है कि इंसान इसको एक मर्तबा पढ़ लेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई, अल्लाह उसको हमेशा के लिए उसको जहन्नम से बरात का परवाना दे देंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए, आप यूं कहेंगे कि दुनिया में बेशुमार इंसान है जो बगैर ईमान कबूल किए बगैर उनकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अगर वो हकीकत में ईमान को समझ ले और तो ईमान भी उनके अंदर में दाखिल हो जाएगा। जिस इंसान के दिल में ईमान होता है, जब उसके ऊपर हालात आते हैं, परेशानी आती है, तो वो इंसान अपनी जबान से यूं कहता है, मेरा अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा, मेरा अल्लाह मेरी सब बिगड़ी हुई बना देगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालों अल्लाह से मदद तलब करो नमाज के जरिए, सब्र के जरिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए। खौफ आज इंसान के दिलो दिमाग के अंदर में, दुनिया के अंदर में खौफ और हिरास बिठा दिया गया है। मुसलमान और इमाम और एक आलिम जब कोई चीज बोलता है, इस्लाम की तबलीग करता है, रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचाता है, तो कई मर्तबा सोचता है कि मेरी जबान से कोई ऐसी बात न निकल जाए कि मुझे पकड़ लिया जाए, मुझे हिरास में ले लिया जाए। तो इस्लाम की दावत पहुंचाने के लिए आज मुसलमान डर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए। अब सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की जिंदगी उठार कर देखिए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर कोई मेरे सर के ऊपर और मेरी गर्दन के ऊपर अगर कोई पैर भी रख दे और मुझे मार भी दे, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल का पैगाम जरूर पहुंचा कर रहूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर में ईमान रस बस चुका था। हम आज क्यों डर जाते हैं कि हमारा ईमान सरसरी है। अगर हमसे कोई छुरी बताए तो हम तो जय श्री राम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह और बात है कि शरीयत ने इजाजत दी है कि जब आपकी जान का खतरा हो तो आपके लिए इस तरह बोलना ये जायज है, और यहाँ तक कि आपकी जान का खतरा हो और कुछ ना हो तो आपके लिए सूअर का गोश्त बकदरे जरूरत भी खा सकते हैं, हालांकि ये हराम है। लेकिन उन हजरात, उन सहाबा किराम की जिंदगी के ऊपर कैसे हालात आए, लेकिन वो तस से मस नहीं हुए, इसलिए कि उनके अंदर में ईमान रस बस चुका था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखे, हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी देखे। ये ऐसे सहाबा थे कि आखिरी वक्त है, उनको यूं कहा गया कि अगर आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दे और नबी को तकलीफ पहुंचे, आप अपने आबा अजदाद के साथ और आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, तो उन सहाबा की जिंदगी से कैसे कलेमा निकलते हैं। फरमाया, हम ये सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे नबी को कांटा भी लगे हम इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। कैसे वो सहाबा थे। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो दौलत दी है वो ईमान दिया है, और इस ईमान के मुतालिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ए महबूब, आप इबादत कीजिए, कहां तक
کہ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے. یہاں عبادت بمانا ایمان ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیے اور اس ایمان کے اوپر جمے رہیے. کہاں تک؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے. ایک تابعی ہے بہت بڑے جلیل القدر، حضرت زرارہ بن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ، بڑے جلیل القدر تابعی ہے. 40 سال تک انہوں نے ہنسا نہیں، 40 سال تک وہ بالکل مسکرائے بھی نہیں اور وہ ہنسے بھی نہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو مسکراتے بھی نہیں. فرمایا جن کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے کہ میری موت ایمان پر آئے گی یا بغیر ایمان کے، جس کو اس کی موت کا بھروسہ اور اس کا یقین نہ ہو وہ کیا ہنسے، وہ تو ہمیشہ اللہ کے سامنے روتا رہے. سفیان بن ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان روتا رہے لا تکف دمعک، تو اپنے رونے کو بند نہ کر. کہاں تک؟ حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے. فرمایا آنسو بہاتا رہے. تو حضرت زرارہ بن ابی اوفا رحمت اللہ علیہ 40 سال تک نہیں ہنسے. فرمایا جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، مصلی کے اوپر کھڑے تھے اور سورہ مدثر کی تلاوت کی اور قرآن پڑھتے ہی جا رہے، اور فرمایا ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر. جب یہاں تک پہنچے تو آپ گر گئے اور آپ ان کا انتقال ہو گیا. فرمایا آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے غسل دینے کے لیے، تو آپ کھلکھلا کر مسکرا رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں. اور فرمایا جب غسل دیتے ہیں تب تک ہنستے ہی رہے. جب آپ کے جسم کے اوپر کفن کو لپیٹ دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد آپ نے ہنسنا بند کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آخرت کی منزل کو دیکھ لیا، اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا کہ اللہ نے میرا ٹھکانہ اچھا رکھا ہے. آج ہم دنیاوی زندگی کے اوپر مطمئن ہو چکے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر میں اسلام ختم کیا جا رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں ہے. ہم صبح سے اٹھتے ہی کاروبار میں لگ جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اولاد نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی، بغیر ایمان اور بغیر نماز کے ہم زندگی گزار رہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، اس سے پہلے کہ ہم دنیا سے جائیں اس سے پہلے ہمیں اپنی ایمان کی تیاری کرنی چاہیے، ورنہ ہماری نسلیں مرتد ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو بد دعا دیتی رہے اور آپ کی قبروں کے اوپر آ کر آپ کی اولاد پیشاب کرے گی اگر آپ نے اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کی. یہ وہ موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا معاوض کو جزائے خیر دے کہ ان کے ہاتھ میں یہ یہاں کا نظام آیا اور بہت فکر کر رہے. آپ بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دے، جب بھی وہ پکارے ان کی لبیک کے اوپر آواز دے. میرے بھائیوں ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. ابھی چند دن کا مسئلہ ہے، یو پی کے اندر میں مظفر نگر کے اندر میں 44 مسلمان بچیاں جو ایک ہوٹل کے اندر میں پکڑی گئی، اور وہ جو غیروں کے ساتھ ایک شخص ایک لڑکا صرف مسلمان تھا ورنہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے. ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کے اندر میں انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. آپ پڑھیے کہ اس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے باوجود اپنے اولاد کی ایمان کی کیسے فکر کرتے تھے، کیسے فکر مند ہوتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، اے ابراہیم آپ مسلم بن جائیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال اسلمت لرب العالمین، اے میرے رب میں مسلمان بن گیا. فرمایا جب مسلمان بن گئے تو آپ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اعلان کر دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرے حج اور میری عبادت، میرا سب کچھ جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا اسلام قبول کرنے والا ہوں. سیدنا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت بھی عطا فرمائے تو ایمان اور مسلمان ہونے کی حالت میں عطا فرما. جب تک میں روئے زمین پر رہوں اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں رکھیے، اسلام کی حالت میں رکھیے. قرآن کریم اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اولاد کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے. تمہاری موت نہ
آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تم مسلمان ہو، دین اسلام پڑھو۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کے آخری وقت تھا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر رہے ہیں، فرمایا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ہم آپ کے معبود کی، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود کی ہم عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ انبیاء علیہ نبینا علیہ السلام ہو کر اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنے اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کی تو میری بات سن لیجئے کہ آپ کو کوئی یاد رکھنے والا نہیں ہے، آپ کی قبر کے اوپر آ کر پیشاب کریں گے اور آپ کو بد دعائیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے ان کے دل و دماغ میں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت ان کے دل و دماغ میں رس بس جائے، ایسی محنت کی جائے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کی کیسے ایمان کی فکر کرتے تھے، ان کو کیسے عقائد سمجھاتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مولانا احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ گھر کے دروازے کے اوپر ایک شخص دودھ لے کر آیا، فرمایا آواز دی کہ دودھ لے لو، تو گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے اوپر گیا اور دودھ لے کر آیا۔ فرمایا ان کی والدہ نے پوچھا بیٹا کون ہے؟ فرمایا دودھ والا ہے۔ فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا دودھ لے لو۔ فرمایا کون تھا؟ فرمایا اللہ دودھ دینے والا آیا تھا، اللہ دودھ دینے والا آیا تھا۔ فرمایا اللہ نے دیا۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن ان کے دل و دماغ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کا اقرار، ان کی وحدانیت ان کو دل و دماغ میں بٹھایا گیا تھا۔ ہمارے بچوں کے اندر میں یہ بٹھایا جائے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کے فضائل اعمال آپ پڑھتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں آپ بیٹی نے واقعہ لکھتے ہیں، میں چھوٹا سا بچہ تھا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک مرتبہ میرے والد نے مجھے دیکھ لیا کہ میں تکیے کے ساتھ سر کے نیچے رکھنے کا، تکیے کے سر میں محبت کر رہا ہوں، مجھے فرمایا زکریا تکیہ لے کر آؤ۔ فرمایا میں نے کہا میں اپنا تکیہ لے کر آؤں۔ فرمایا مجھے اتنے زور سے تھپڑ رسید کی کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، ابھی سے تو یوں کہہ رہا ہے کہ میرا تکیہ لے کر آؤں۔ فرمایا اس دنیا میں میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، ان کے اوپر محنت کریں، کوشش کریں کہ ان کے جسم کے ایک ایک عضو سے اسلام ٹپکتا ہو، اسلام کی حقانیت واضح ہوتی ہو، اسلام کا نور ان سے چہرے کے اوپر سے جھلکتا ہو، ایسی محنت کریں اپنے بچوں کے اوپر۔ میرے بھائیوں حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے خطبات کے اندر میں، فرمایا دہلی کی جامع مسجد کے اندر میں ایک انگریز آیا، وہ نقش و نگار دیکھنے کے لیے۔ ابھی وہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ ایک فقیر، ایک غریب مانگنے کے لیے آیا۔ فرمایا جب کہا کہ مجھے دے دو، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس انگریز نے اپنے پاکٹ میں سے کچھ رقم نکال کر اس کو دے دی اور اپنے جیب میں پاکٹ رکھتے ہوئے اس کا بٹوا نیچے گر گیا، تو اس فقیر نے اس بٹوے کو لے لیا۔ یہ انگریز مسجد کے اندر میں نقش و نگار دیکھا اور وہ اپنے گھر چلا گیا دوسرے راستے سے۔ جب گھر گیا تو اپنی بیوی کے سامنے اس نے سب تذکرہ کیا کہ میں دہلی کی جامع مسجد دیکھنے گیا تھا اور وہاں نقش و نگار بہت اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو ان کی عورت بھی چونکہ اسی فن سے وہ ماہر تھی، فرمایا اگلے اتوار کو مجھے بھی ساتھ میں لے جائیے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ جب دوسرا اتوار آنے سے پہلے رات کو جب وہ سونے لگے تو انہوں نے اپنے جیب میں بٹوا دیکھا تو بٹوا نہیں تھا۔ اب وہ پریشان تھا کہ بٹوا کہاں چلا گیا، اس میں تو کئی 100 روپے تھے اور اس وقت کے 100 روپے بھی کئی روپے ہوا کرتے تھے۔ فرمایا اس کے اندر میں قیمتی کاغذ ہے، اب کیا کرے؟ فرمایا اب جو ہونا تو وہ تو ہو گیا، اب وہ کہا جو تھا وہ چلا گیا۔ جب دوسری اتوار آئی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ آ گیا اور دہلی کی جامع مسجد جب چلنے لگا تو وہی فقیر دوڑتا ہوا آیا، لیکن اس وقت وہ مانگنے کے لیے نہیں آیا تھا، اس وقت اپنا کشکول نہیں بن رہا تھا، بلکہ اس وقت وہ اپنا اس کا پاکٹ دینے کے لیے آیا اور اس کو یوں کہہ رہا تھا کہ یہ تمہارا پاکٹ پچھلے مرتبہ گر گیا تھا جو میرے پاس محفوظ تھا۔ فرمایا جب اس نے کھول کر دیکھا تو ہو بہو وہی کاغذ، وہی پیسے، تو اس نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ پاکٹ تو
لے لیتا, کسی کو دیتا بھی نہیں, میں نے تو نہ تجھے تلاش کیا نہ تجھے پوچھا. تو فرمایا میرے دل میں بھی خیال تو آیا ہی تھا کہ اس کو میں لے لوں, لیکن پھر ایک دوسرا خیال آیا, اس لیے میں نے آپ کو اس پاکٹ کو واپس کر دیا. فرمایا کیا خیال آیا تھا؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگی, اور تیرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نبی محمد رسول اللہ سے گیلا کریں گے اور شکوہ کریں گے اور یہ شکایت کریں گے کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی پاکٹ کو چھوڑ لیا, چوری کر لی تھی. تو میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا اس لیے میں نے اس پاکٹ کو واپس کر دیا. میرے بھائیوں, اسلام کے غیر مسلمانوں, یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم اسلام نے دی, اسلام نے دی, دین اسلام نے یہ تعلیم دی. انسان بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تب بھی اسلام کے اوپر وہ عمل کرتا ہے. حضرت نے دوسرا ایک واقعہ لکھا ہے, فرمایا مینا کا میدان تھا, ایک بوڑھا شخص اپنا جھمبل اور اپنا ٹھیلا لے کر جا رہے تھے. اچانک ایک شخص آیا اور اس کا وہ ٹھیلا چوری کر کے لے کر بھاگنے لگا. تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اس کی آنکھوں سے روشنی اوجھل ہونے لگی, نابینا ہو گیا. وہ رو رہا ہے کہ میری لوگ پوچھ رہے کیوں رو رہے؟ فرمایا اس بڈھے نے, اس بوڑھے شخص نے مجھے بد دعا دے دی, مجھے ان کے پاس لے جاؤ تاکہ میں ان سے معافی مانگ لوں. جب وہ ان کے پاس لے کر آئے, فرمایا آپ کی بد دعا نے ان کی بینائی کو چھین لیا ہے. فرمایا میں نے بد دعا نہیں کی, جب وہ میرے پاس سے میرے تھیلے کو لے کر بھاگا ہے جس کے اندر میں میرا کھانا بھی تھا, میں نے تو اسی وقت اس کو معاف کر دیا. فرمایا آپ نے اسی وقت کیسے معاف کر دیا جبکہ آپ کا تھیلا تھا؟ فرمایا بس مجھے خیال آ گیا. فرمایا کیا خیال تھا؟ فرمایا میں نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے دن میرا نبی حساب و کتاب جب ہو رہا ہوگا وہاں کھڑے ہوں گے اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک میرے نبی کی امت کا ایک ایک فرد حساب نہ دے چکے. فرمایا اس وقت میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ فیصلہ, میرا یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں پہنچے, اور قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہو اس وقت تک میرے نبی کو وہاں رکنا پڑے میری وجہ سے. میں نے آج ہی اس مقدمے کو معاف کر دیا, اس فیصلے کو, اس چیز کو معاف کر دیا کہ نہ مقدمہ پیش ہو نہ میرے نبی کو میری وجہ سے رکنا پڑے. میرے بھائیوں, ہم سب یہ تعلیم کس نے دی؟ ہم سب کو دین اسلام نے دی. ہم اپنے ایمان کی, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان لوٹا جا رہا ہے, مسلمان لڑکیاں جا رہی ہیں. یہ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی ایمان کی فکر نہیں کی, ان کے ایمان کی فکر نہیں کی. اس لیے آج یہ دل میں تہیہ کر لیجئے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین بڑا زبردست دین ہے. ان الدین عند اللہ اسلام, کہ دین اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. جو شخص اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا اللہ اس کو بالکل قبول نہیں کرے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو لقیتنی انک لو لقیتنی بقراب الارض خطایا, اگر زمین بھر تو گناہ لے کر میرے پاس آئے گا, ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, لیکن میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا, تو یاد رکھ لاتیتک بقرابها مغفرۃ, میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرا استقبال کروں گا. میرے بھائیوں, اللہ کو شرک پسند نہیں ہے. انسان کتنا بھی گناہ کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا, اللہ معاف کر دے گا, لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کے علاوہ سب کچھ معاف کر دے گا. ان لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمان کی بچیوں سے ایمان چھینا جائے, ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے, ان کے شکل و صورت سے مسلمان ہونے کو ختم کر دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, نبی کے آئیڈیل کو اپنا آئیڈیل بنائے, نبی کو اپنا پیشوا, اپنا رہنما بنائے, اور نبی کی زندگی کو فالو کرنے والے بنائے, اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ رب کریم موت تک ہمیں ایمان کے حالت میں رکھے, اور اسلام اور ایمان کے حالت میں ہمیں موت عطا فرمائے. ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت کیجیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.